افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 24 آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات ہیں اور اس پارے میں کل 20 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 33، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ یہاں صدق سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ جو تعلیمات لے کر آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص آخر میں لے کر آئے، خواہ وہ قرآن ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، ان کو صدق کہا گیا۔ وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، مراد یہ کہ ان کے حق ہونے کی تصدیق کی، وہ اہل ایمان ہیں اور مسلمان ہیں۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ جانداروں کی ارواح ہر وقت اللہ رب العزت کے زیر تصرف ہیں، جب اللہ چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اس کا مظاہرہ ہر جاندار روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، یعنی نیند میں اس سے اس کی روح واپس لے لی جاتی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ لے لی جائے گی اور دوبارہ واپس نہیں کی جائے گی، یعنی اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ میرے بندوں سے آپ فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مرتکب ہو گئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یعنی وہ یہ بات نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مرنے سے قبل بڑے بڑے گناہ، کفر اور شرک، اس کی بھی توبہ کر لی جائے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 69، وجیء بالنبیین والشہداء۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ اپنی امتوں کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ پیش ہو جائیں گے میدان حشر میں۔ اور یہ بات قرآن مجید کی کچھ آیات میں فرمایا گیا کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ رکوع 5، آیت نمبر 71، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ جب فرشتے کافروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس دنیا کے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا جس نے اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی ہو اور اس دن کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں تمہیں بتایا ہو؟ کیا دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا تو ہو چکا، لیکن ہماری بدبختی تھی کہ ہم انکار کرتے رہے اور آج اس گناہ کے اندر، اس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ آیت 73 میں اسی قسم کا متقی لوگوں کے لیے کہ جب متقی لوگوں کو، اہل جنت کو جنت کی طرف لایا جائے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ان پر سلام پیش کیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائیں گے
اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے وعدہ پورا کیا اور جنت کا ہمیں وارث بنا دیا۔ سورۃ المومن جو کہ مکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیات حامیم سے الیہ المصیر تک پڑھ لے، وہ اس دن ہر برائی اور ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 3۔ غافر الذنب وقابل التوب۔ غافر کے معنی ہیں گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل التوب کا مطلب ہے توبہ کا قبول کرنے والا۔ غافر الذنب میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہے تو کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر لینا یہ اللہ رب العزت کا الگ سے وصف ہے۔ رکوع 7 آیت نمبر 19۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ نظروں کی خیانت کو اور سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، یعنی جو شخص اپنی نظروں میں سے خیانت کا کام کرتا ہے اور نظروں سے گناہ کرتا ہے اور ان گناہوں کو اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھتا ہے، یہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں، قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی مؤاخذہ ہوگا۔ رکوع نمبر 8 اور 9 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ مذکور ہے۔ آیت 35۔ یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ غرور کرنے والے کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی۔ اور یہ بھی غرور ہے کہ جب حق کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر اس کو قبول نہ کریں تو یہ بھی تکبر ہے اور غرور ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 46۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آگ انہیں صبح و شام دکھائی جاتی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا داخل کر دو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح و شام 2 بار جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ قیامت قائم ہونے پر، حساب کتاب ہونے پر یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے۔ اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے کہ قبر کے اندر مردہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو وہ مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 60۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے فرمایا ہے، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور قبول بھی کروں گا۔ دعا کے معنی فرمائے گئے اس میں دعا پکارنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اہل ایمان اپنی حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، مقاصد کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ دعا کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارنا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز فرمایا گیا کہ انہیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا اور دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور پھر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دعا نہ مانگنے پر وعید فرمائی گئی ہے۔ دعا کے متعلق فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
رکوع نمبر 12 آیت نمبر 64، وصورکم فاحسن صورکم، تصویر بنانے والا اللہ ہے اور مادر رحم میں اللہ نے جس طرح چاہا بنا دیا۔ اللہ کا ایک صفاتی نام مصور بھی ہے، واللہ الخالق البارئ المصور، جس طرح چاہے تصویر بنا دے۔ انسان جو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، فرمایا اللہ نے اس کی صورت کو تمام دوسری مخلوقات کی صورت سے ممتاز بنایا، اور اس کے عادات اور اس کی معاشرت کو بھی تمام مخلوقات سے الگ رکھا، جس کے اندر اشرف المخلوقات کی برتری اور اس کا اعزاز اور شرف اس کو مل رہا ہے۔ رکوع نمبر 13 میں مجرمین کے لیے آخرت کے عذابات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 69 اور 80، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اہم نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ نعمتیں ان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جن کو یہ استعمال کرتے ہیں تو اس پر اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں اور گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ سورہ حامیم سجدہ جو مکی صورت ہے، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ قرآن کے پہلے مخاطب عرب کے قریش تھے، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار معجزات ان کو دکھائے، اس کے باوجود انہوں نے قرآن سے اعراض کیا۔ آپ کی نصیحتوں کے باوجود بالآخر یہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں، اس لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ رکوع نمبر 16 میں حق کے پیغام سے اعراض کرنے والوں پر جو عذابات آئے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 20، 21، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، قیامت کے دن سماعت، بصارت اور جلد، انسان کی جلد، یہ ان کے گناہوں کے گواہی دیں گی کہ یہ گناہ کرتے تھے۔ تو انسان اس وقت حیران ہوگا کہ دنیا کے اندر تو یہ چیزیں اس کے جسم کا حصہ تھیں اور آج بھی حصہ ہیں، لیکن یہ چیزیں تو دنیا کے اندر بولتی نہیں تھیں، تو وہ کہیں گے کہ تم کیسے بول رہی؟ تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنے کی قوت اس نے دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ رکوع نمبر 18 آیت نمبر 26، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کفار کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو مت سنا کرو اور تم شور مچایا کرو، والغوا فیہ، شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ یہ تم پر غالب نہ آئے، تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ۔ تو فرمایا گیا اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ اس لیے قرآن کے آداب میں، تلاوت کے آداب میں جو تلاوت نہیں کر رہے ان کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہ خاموشی اختیار کریں اور قرآن کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے تو ان کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور فرمایا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور یہ مہمانی ہے تمہارے رب غفور اور رحیم کی طرف سے۔ رکوع نمبر 19 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اپنا عمل بھی وہ صالح رکھے۔ یعنی داعی کی ایک صفات بیان کی گئی کہ وہ اپنا عمل بھی ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھی کہتے ہیں، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بات اچھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 34،
ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے بدل دینا۔ دائی کی خصوصیت فرمائی گئی کہ وہ لوگوں کی برائی کو احسن اور اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، اور جو تکلیف ان کو دیتا ہے اس پر صبر کر لیتے ہیں۔ رکوع 20 آیت نمبر 46، من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو کوئی برا کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 46 پر پارہ نمبر 24 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔